میرے شوہر میری حقیقت جان گئے تھے کہ اس حادثے میں کچھ تو ہے، لیکن میں بھی اب اس طرح کے روز روز کے ڈراموں سے تنگ آ چکی تھی، لیکن چپ رہی کیونکہ میرے شوہر نے بھی مجھ سے ایک سچ چھپایا تھا، جبکہ ہم بہت اچھے دوست بھی تھے۔ کافی دنوں بعد ہم گھر آئے۔ اکبر نے مجھ سے پھر وہی سوال کیا کہ وہ چھت سے گری کیسے، اور میں اکبر کو دیکھنے لگی اور کہا، آپ مجھے بتائیں، آپ کا اور آپ کی بہن کا کیا تعلق ہے؟ وہ میرا سوال سن کر ایک دم حیران ہوئے۔ ان کے چہرے کے رنگ بدل گئے، جیسے میں نے نہ جانے کیا پوچھ لیا ہو۔ وہ کہنے لگے، کیا مطلب؟ میں نے کہا، آپ سچ سچ بتا دیں، کیونکہ آپ بتائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ جب اکبر نے بتایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے میرے کانوں پر یقین نہ ہوا کہ وہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے نگاہیں جھکا لیں اور شرمندگی سے بولے، سوری مریم، میں تمہیں سچ بتا نہیں سکتا۔ میری آپی نہیں ہے، بلکہ وہ تو میرا نام مریم ہے، میری عمر 25 سال ہے، میں ایک بہن ہوں اور میرا ایک بھائی ہے، اور میں اپنے ماں باپ اور بھائی کی بہت لاڈلی ہوں۔ یونیورسٹی میں مجھے ایک لڑکے اکبر سے محبت ہو گئی۔ ہماری پڑھائی مکمل ہونے تک اس کا رشتہ بھی آ گیا اور میری منگنی ہو گئی۔ ابھی پڑھائی ختم ہوئی ہے اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں نے ساتھ ہی جاب ڈھونڈ لی کیونکہ میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہونا چاہتی تھی۔ میں ابھی اس کے ساتھ ساری شاپنگ کر کے آئی اور شاپنگ دیکھنے لگی۔ اتنے میں میرے سسرال والے آ گئے۔ میں ان سے مل کر اٹھ کر اندر چلی گئی، پر مجھے بہت عجیب لگا۔ مجھے میری نند عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کافی سوچنے کے بعد میں نے امی سے بھی یہ بات کہی، پر امی نے مجھے ہی ڈانٹ دیا۔ اسی طرح دن آہستہ آہستہ گزر گئے اور شادی کا دن آ گیا۔ میں رخصت ہو کے اکبر کے ساتھ اپنے سسرال آ گئی۔ گھر میں آتے ہی رسمیں شروع ہو گئیں۔ ساری رسموں کے بعد مجھے اپنے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا اور میری نند مجھ سے کہنے لگی، کیا قسمت پائی ہے، ہیرا ملا ہے۔ مجھے اپنی نند کی بات سمجھ نہ آئی، وہ مجھ سے کہنا کیا چاہتی ہے، پر مجھے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ جتنی میں اپنے گھر میں لاڈلی تھی، میری نند اس سے بھی زیادہ ہے اور اس کی باتیں بھی مانی جاتی ہیں، پر مجھے اس سے کیا لینا دینا۔ وہ کافی دیر میرے پاس بیٹھی رہی اور میں یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی وہ میرے شوہر کو کمرے میں کیوں نہیں آنا دینا چاہتی، وہ کیوں میرے پاس بیٹھی ہے۔ آخر وہ اٹھ ہی گئیں۔ اتنے میں میرا شوہر اکبر کمرے میں آ گیا۔ میں نے گھونگھٹ نیچے کر لیا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور گھونگھٹ اٹھایا اور میری تعریف کرنے لگا۔ میں فقط مسکرائی۔ میری بہن نے کوئی بات تو نہیں کی؟ میرے شوہر نے اچانک پوچھا۔ میں حیران ہو گئی۔ مطلب؟ وہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے تھے؟ پر میں نے خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا اور میرے شوہر کے چہرے پر محفوظ سی مسکراہٹ آئی اور میں اس مسکراہٹ میں الجھ کر رہ گئی۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر مجھے سب اچھے انداز میں ملے۔ میں بھی جلد ہی سب کے ساتھ گھل مل گئی۔ سارے باتیں کرنے لگے اور اچانک میری نند بولی، تمہاری تو کل کی رات بہت اچھی گزری ہو گئی۔ مجھے اس سے ایسے سوال کی توقع نہیں۔ وہ مخاطب مجھ سے تھی اور دیکھ اکبر کی طرف رہی تھی۔ میں ابھی جواب ہی تلاش کر رہی تھی، وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ ولیمہ بھی اچھے سے گزر گیا۔ زندگی اپنے معمول پر آ گئی۔ میں صبح اسکول جاب کے لیے چلی جاتی اور اکبر آفس چلے جاتے۔ واپس آ کر ان کے لیے کھانا وغیرہ تیار کر دیتی۔ آج میں اسکول سے ذرا لیٹ ہوئی تو دیکھا کھانا نہیں بنا ہوا تھا۔ مجھے غصہ تو آیا، پر میں برداشت کر گئی اور کھانا بنانے لگی۔ سارے نوکر صرف میری نند کی ہی بات مانتے، گھر میں اس کا حکم چلتا۔ میں نے کھانا تیار کیا، کام ختم کرتے کرتے رات ہو گئی۔ مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اتنے میں مجھے پیچھے سے آواز آئی، بیگم آج تو کچن میں ہی مصروف ہو، شوہر کے آنے کی خبر ہی نہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اکبر کو دیکھا اور کہا، شوہر جی کے لیے کھانا تیار کر رہی ہوں۔ پھر شوہر نے شکوہ کرتے ہوئے کہنا ہے کہ بیگم اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں بنا کے دیتی۔ ہم دونوں ہنستے ہوئے باتیں کرنے لگے، پر کوئی تو تھا جس سے ہماری یہ ہنسی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور میں یہ جاننا چاہتی تھی وہ شخص ہماری ہنسی کیوں نہیں برداشت کر سکتا۔ وقت بھی اتنی تیزی سے گزرنے لگا۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے۔ اب مجھے عجیب عجیب سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اکثر مجھ سے یہ سوال ہوتا کہ میری اب تک کوئی اولاد کیوں نہیں ہے۔ جب میں اداس ہو جاتی تو اکبر مجھے سمجھاتے، ابھی 2 سال ہی تو ہوئے ہیں۔ اکبر کسی فائل کو چیک کر رہے تھے۔ میں مسکراتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ وہ میری طرف دیکھے بنا مسکراتے ہوئے بولے، آج بڑی خوش لگ رہی ہو، اور ان کی بات سن کر میرے لبوں پر مزید گہری مسکراہٹ پھیل گئی اور میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اکبر آپ بابا بننے والے ہیں،
اکبر نے ایک دم میری طرف دیکھا اور مسکرانے لگا جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ مجھ سے بار بار پوچھنے لگے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں اور انہیں یقین دلانے لگی۔ سچ میں ہمیں بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میری پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر انہوں نے سب کو یہ خوشخبری دی۔ سب کی لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور میری نند کا منہ پھولا کا پھولا ہی رہ گیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اکبر کو دیکھا۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اکبر بھی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ تھوڑی حیران ہوئی اور پھر ناشتہ کرنے لگی۔ اکبر نے میری جاب چھڑوا دی اور مجھے بس ریسٹ کرنے کی تلقین کرنے لگے۔ وہ میرا بھرپور خیال رکھنے لگے۔ میری معمول سے ذرا ہٹ کر آنکھ کھلی تو اکبر پاس نہیں تھے۔ میں نے ٹائم دیکھا، 10 بج رہے تھے۔ اکبر تو آفس چلے گئے ہوں گے، میں یہ کہہ کر اپنی ہی دھن میں نیچے آنے لگی۔ آخری سیڑھی پر میرا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ میں گرتی مجھے اکبر نے پکڑ لیا اور میں سیڑھیوں پر گرا ہوا تیل دیکھنے لگی، جبکہ سارے گھر کی صفائی ہو چکی تھی اور صرف سیڑھیوں پر ہی تیل کیوں تھا؟ وہ بھی اس وقت جب کہ معلوم تھا کہ میں نے اوپر سے نیچے آنا ہے۔ اکبر مجھے ڈانٹنے لگے۔ میں دھیان سے نہیں چلتی اور میں خاموشی سے اکبر کی ڈانٹ سننے لگی۔ پھر وہ مجھے اپنے سہارے سے نیچے ڈائننگ ہال میں لے کر گئے اور مجھے بٹھا کر جوس پلایا، مگر میرا دماغ ابھی بھی ادھر ہی تھا۔ کون میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے؟ کون مجھے خوش نہیں دیکھ سکتا؟ میں کھانا کھا کر فارغ ہوئی۔ مجھے اپنی طبیعت بوجھل سی لگنے لگی۔ اکبر کہنے لگے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں گھر پر ہی رک جاتا ہوں، ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ پر میں نے انہیں منع کر دیا ڈاکٹر کے پاس جانے سے، اور اتنا کہا کہ وہ بس میرے پاس رہیں۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور میری ڈیلیوری کا وقت آ گیا، اور خدا نے مجھے ایک خوبصورت سے بیٹے سے نوازا۔ میں ایک بیٹے کی ماں بننے کے بعد ہواؤں میں اڑنے لگی، اور اکبر کا بھی کچھ اسی طرح کا حال تھا۔ گھر میں جشن کا سما تھا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ہم لوگ گھر واپس آئے، سارے بہت خوش تھے۔ جب بھی کوئی مجھ سے میرا بیٹا اٹھاتا تو مجھے عجیب سا لگتا، بس میرا دل کرتا میرا بیٹا میرے پاس ہی رہے اور اکبر باتوں میں لگے رہے۔ میری نند کمرے میں آئی اور مسکراتی ہوئی بولی، مجھے بھی دکھاؤ اپنا بیٹا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے پکڑایا۔ اچانک سے اس کے ہاتھ سے میرا بیٹا گر گیا اور کمرے میں ایک دل خراش چیخیں گونجنے لگیں۔ میں ہکا بکا اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی جس کے سر سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ میں ساکت ہو گئی۔ اکبر نے جلدی سے بیٹے کو اٹھایا، میں بھی ایک دم اٹھ گئی اور ہم لوگ جلدی سے ہسپتال لے کر پہنچے۔ میرے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں مسلسل رو رہی تھی۔ اکبر مجھے ساتھ لگائے دلاسے دے رہے تھے، اصل میں وہ مجھ سے زیادہ خود کو دلاسے دے رہے تھے۔ اچانک ڈاکٹر نے کہا، ہم آپ کے بیٹے کو نہیں بچا سکے، اور مجھے یوں لگا کسی نے میرے کان میں سیسا گھول کر ڈال دیا ہو۔ میرے آنسو ایک دم سے تھم گئے اور میں ہکا بکا ڈاکٹر کو دیکھنے لگی، جیسے میرے دیکھنے سے ڈاکٹر کی بات بدل جائے گی۔ پر ہم سے ہماری خوشی چھن چکی تھی، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میری نند شرمندگی سے ہر وقت مجھ سے معافیا مانگتی، پر اس کے معافی مانگنے سے میرا بیٹا واپس تو نہیں آ جاتا تھا۔ میں بس خاموشی سے اس کو دیکھنے لگی، اور میں اسے کہہ بھی کیا سکتی تھی؟ سب مجھے ہی سمجھاتے، کچھ بولو، یہ سب ایک حادثہ تھا، پر مجھے چپ لگ گئی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ بس میں خاموش رہوں اور کسی سے کوئی بات نہ کروں۔ اکبر مجھے بلاتے پر میں ان کی کوئی بات نہ سنتی۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے کمرے سے بھی نکلنا بند کر دیا، کمرے سے بھی بہت کم نکلتی، اور کسی طرح جاننا چاہتی تھی کہ میری نند کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے، میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے۔ پھر میں خاموش ہو جاتی، مجھے لگتا شاید وہ ایسا نہیں ہے۔ کافی رات کے وقت میری آنکھ کھلی، مجھے پیاس لگی تھی۔ میں نے دیکھا اکبر وہاں نہیں سو رہے۔ مجھے حیرانگی ہوئی، اور اس وقت وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ میں نے پانی والا جگ اٹھایا اور نیچے کی جانب گئی۔ اچانک مجھے میری نند کے کمرے سے آنے والی آواز نے رکنے پر مجبور کر دیا۔ اندر سے آنے والی آواز نے مجھے ساکت کر دیا۔ اچانک اکبر نے میری نند کو تھپڑ رسید کیا۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو گرے۔ اپنی نند کی بات سن کر میری آنکھیں لال انگارہ ہونے لگیں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا میں کیا کروں۔ اپنے کمرے میں آ گئی، مجھے سانس لینا بھی محال ہونے لگا۔ اتنے میں اکبر بھی آ گئے، جن کا سانس پھولا ہوا تھا۔ میں نے بغور ان کا چہرہ دیکھا اور میری طرف حیرانگی سے دیکھ کر بولے، ابھی تک جاگ رہی ہو؟ مجھے احساس ہوا وہ یعنی کہ کمرے میں نہیں آئے تھے، انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں سو کر اٹھی ہوں۔ میں نے دھیرے سے جواب دیا، بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے پیار سے ساتھ لگا کر سمجھایا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اور میں نے مسرت بھری نگاہ ان کے چہرے پر ڈالی۔ نہ جانے میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب مجھے بھی کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ اگلے وقت کا سوچ کر میرے لبوں پر مسکراہٹ آئی
اور کان میں باتیں گونجنے لگی جو میری نند نے ان سے کی تھیں۔ میں اپنے شوہر پر شک نہیں کر سکتی۔ میں اگلی صبح معمول سے ذرا ہٹ کر باہر گئی۔ اکبر کے لیے خود ناشتہ بنایا۔ اکبر آفس چلے گئے۔ میں اپنی نند کو دیکھنے لگی جس کی ایک گال سوجی ہوئی تھی۔ شاید رات کے تھپڑ کا اثر تھا۔ وہ منہ پھلائے چھت کی طرف جا رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ نہ جانے چھت پر نیچے دیکھتی ہوئی کیا سوچ رہی تھی، اچانک میری طرف مڑنے لگی۔ میں نے اس کا دوپٹہ اس کے پاؤں میں پھینک کر اسے دھکا دے دیا اور بھاگ کر نیچے سے اس کے پاس آ گئی اور اکبر کو کال کی۔ اکبر جلدی سے گھر پہنچ گئے، اسے ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے جاتے ہی بتایا شدید چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے جان بچانا مشکل ہے، اور اکبر مجھ سے بار بار ایک ہی سوال کر رہے تھے، وہ گری کیسے؟ پر میں خاموش تھی کیونکہ میرے پاس دینے کو جواب نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے آ کے بتایا کہ وہ کومے میں چلی گئی ہے۔ میں اس کے کمرے میں گئی اور اس کے بیڈ کے پاس بیٹھ کر بولی، کچھ حادثے ہو جاتے ہیں۔ کافی دنوں بعد ہم گھر آئے۔ اکبر نے مجھ سے پھر وہی سوال کیا کہ وہ چھت سے گری کیسے، اور میں اکبر کو دیکھنے لگی اور کہا، آپ مجھے بتائیں آپ کا اور آپ کی بہن کا کیا تعلق ہے؟ وہ میرا سوال سن کر ایک دم حیران ہوئے۔ ان کے چہرے کے رنگ بدل گئے جیسے میں نے نہ جانے کیا پوچھ لیا ہو۔ وہ کہنے لگے، کیا مطلب؟ اور میں نے کہا، آپ سچ بتا دیں کیونکہ آپ بتائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ وہ نگاہیں جھکائے اور شرمندگی سے بولے، سوری مریم، میں تمہیں سچ بتا نہیں سکا۔ آپ بھی میری بہن نہیں ہیں، وہ میرے بابا کی دوست کی بیٹی ہیں۔ بابا کے دوست کی ڈیتھ کے بعد ہم نے اسے اڈاپٹ کر لیا۔ بچپن میں ہمارے اچھے تعلقات نہیں تھے، پر بڑے ہو کر میں وہ سب کچھ بچپنا سمجھ کر بھول گیا۔ پر وہ نہیں بھولی، وہ چاہتی تھی میں اس سے شادی کروں، پر مجھے تم پسند تھی، مجھے وہ اچھی نہیں لگتی۔ اس نے جان بوجھ کر ہمارے بیٹے کو مارا۔ اس رات وہ مجھ سے یہ کہہ رہی تھی، میں نے تمہاری اولاد کو مار دیا ہے اور تمہیں بھی مار دے گی۔ اس وجہ سے اس رات میں نے پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھایا تھا، اور میں جانتا ہوں اس رات تم نے میری ساری باتیں سن لی تھیں۔ میں جان کر انجان بنا رہا، اور میں جانتا ہوں کہ تم نے ہی دھکا دیا ہے، پر میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لیا، اتنا تو حق تھا، پر مجھے معاف کر دو۔ اکبر اچانک سے میرے پاؤں میں گر گئے۔ میں اپنے آنسو صاف کرنے لگی اور ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی غلط بات نہیں ہے۔ بچپن تھا، گزر گیا، آپ سب کچھ بھول جائیں۔ ویسے آپ کو گڈ نیوز دینی تھی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اکبر میری طرف تجسس سے دیکھنے لگے۔ آپ بابا بننے والے ہیں، اور میں نے ان کے کان میں سرگوشی کی، اور وہ مسکراتے ہوئے دیکھنے لگے اور مجھے اپنے ساتھ لگا کر اٹھایا اور کمرے میں لے آئے۔ یہ راز ہمارے بیچ ہی رہا، آپی والا، وہ مجھ سے مسکراتے ہوئے کہنے لگے، اور میں بھی مسکرا دی۔ اس کے بعد اکبر نے میرے لیے الگ گھر لیا۔ ہم نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کی۔ ہماری زندگی میں خوشیوں کے علاوہ اب کچھ باقی نہ رہا۔ ہم ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔